اللہ فرماتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. منافقین کی ایک حرکت کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی ذہنی کی کیفیت کی حکایت کی جا رہی ہے, ان کی ایک بات بیان کی جا رہی ہے. ان کو جب کوئی بھلائی ملتی تھی نا تو وہ کہتے جی یہ تو اللہ کی طرف سے, یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھلائی ہم پر آئی ہے. فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. جب انہیں کوئی بھلائی مال میں نفع ہو جائے, صحت مل جائے, تو کہتے یہ سب اللہ کی طرف سے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اور جب انہیں کوئی برائی ہو تو حضور سے کہتے یہ آپ کی وجہ سے. منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو موسم خراب ہو گیا, پھلوں میں کمی آ گئی. سب جھوٹ تھا, بلکہ کرامت اتنی ہوئی ہے کہ جو باغ سال میں ایک پھل دیتے تھے, حضور کے آنے کی برکت سے وہ دو پھل دینے لگے. سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مکے کی برکت کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی, مدینے کی برکت کے لیے میں دعا کرتا ہوں. یا اللہ تو نے مکے کے اندر ابراہیم کی وجہ سے ایک برکت اتاری ہے اور مدینے کے اندر میری وجہ سے دو برکت اتار. اس وجہ سے علماء کا اس مسئلے میں امام مالک کا قول یہ ہے, وہ مکے کے مقابلے میں مدینے کو افضل جانتے ہیں اور وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے لیے دعا فرمائی ہے اور افضلیت کا معیار جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے اور مدینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. مکے کے لیے ایک دفعہ ابراہیم نے دعا کی ہے علیہ السلام, مدینے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دگنا دعا فرمائی ہے. تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک ہے, وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے اس سے کچھ مختلف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر مکہ کی زمین اور مدینے کی زمین صرف زمینوں کو کمپیر کیا جائے تو پھر مکہ کی زمین افضل ہے, لیکن اگر حضور کا روضہ مبارک کو شامل کیا جائے تو مکہ کیا ہے, وہ تو عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو یہ خاص فرق ہے, یعنی ایک ہے مدینے کی زمین صرف زمین کا, یعنی حضور کے روضے کو کے علاوہ, حضور کی قبر شریف کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مکے کی زمین کو حضرت امام اعظم افضل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مکے کی زمین جو ہے کہ وہ افضل ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور کا روضہ مبارک, سرکار کی قبر شریف, جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے اور آپ کے آقا جو ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرما رہے ہیں, تو آپ کا مقدس اور پاکیزہ معطر بدن پاک جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے اور جس مبارک زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو پھر حضرت قاضی اعظم رحمہ اللہ نے تو پوری متکلمین کی جماعت کا اجماع نقل کیا ہے. فرمایا ساری دنیا کا خطہ ایک طرف ہے بلکہ ساری کائنات ایک طرف ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک جس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ مٹی روئے زمین پر ایسی افضلیت رکھتی ہے کہ نہ کعبۃ اللہ اس کی افضلیت کے مقابلے پر ہے, نہ عرش اس کی افضلیت کے مقابلے پر ہے, نہ کرسی اس کی افضلیت کے مقابلے پر ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے افضل ذات مصطفیٰ ہے, تو حضور جہاں پر موجود ہے وہ خطہ بھی سب سے زیادہ افضل ہے.